السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس ویڈیو کا نام ہے مرچ مسالہ۔ مرچ مسالہ ساؤتھ ایشیا میں اسپیشلی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، ہمارے ملکوں کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اسپائسی بہت پسند ہے۔ یہ اسپائسز کھانے میں پسند ہیں، ہم اسپائسی فوڈ کہتے ہیں۔ یہ اسپائسز ریلیشن شپ میں پسند ہیں، یہ اسپائسز سیاست میں پسند ہیں، یہ اسپائسز اپنے وجود میں پسند ہیں۔ اور یہ زیادہ مرچ مسالہ کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس سے بندے کو ہیضہ ہو جاتا ہے، اس سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی ریڑھی والے کے پاس جائیں، چھابڑی والے کے پاس جائیں اور وہ پکوڑے بیچ رہا ہو، سموسے بیچ رہا ہو، تو آپ کتنے سموسے کھائیں گے؟ 1 کھائیں گے، 2 کھائیں گے، 3 کھائیں گے۔ اگر اس کے پاس 1000 سموسے ہیں اور 1000 کے 1000 سموسے کھا لیں تو کیا ہوگا؟ پہلی بات تو آپ کھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے چلیں 20-25 کھا بھی لیے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی موت واقع ہو جائے، اور ہیضہ تو آپ کو ہو ہی جائے گا۔ یہی خیال بالکل دودھ والے کی ریڑھی کے اوپر ہے۔ آپ کتنا پی سکتے ہیں، سموسے کتنے کھا سکتے ہیں، گول گپے کتنے کھا سکتے ہیں، فروٹ چاٹ کتنی کھا سکتے ہیں، ہر ایک کی لمٹ ہے۔ تو آپ جاتے ہیں، تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت لیتے ہیں بس اس سے محظوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ اسپیکرز ہیں، بہت زیادہ میڈیا ہاؤسز ہیں، بہت زیادہ اینکرز ہیں۔ جس طریقے سے سموسے والا، ٹھیلے والا آلو بیچ رہا ہے، گول گپے بیچ رہا ہے، نمک پارے بیچ رہا ہے، یہ لوگ بھی لفظ بیچتے ہیں۔ انہوں نے جملے لگائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے بینرز کے طور پہ اپنی ریڑھی کے باہر۔ جاوید چودھری صاحب کے پاس کوئی شخص آ جائے تو ان کی ہوتی ہے ہیڈنگ کہ فلاں بندے نے فلاں بات کا تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ مبشر لقمان کے شو کے اندر اس بندے نے ایسا کیا کہا کہ پوری ریاست ہل کے رہ گئی۔ اوریا مقبول جان کا نیا کشف اور نیا خواب کہ کورونا ویکسین بندوں کو نامرد بنا دے گی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ آپ لگا لیجئے ویکسین، ہمارے ملک میں مرد بچے ہی کہاں ہیں؟ زنانے رہ گئے یا مردانے رہ گئے؟ مرد تو ویسی معاشرے سے ختم ہو گئے، مزید اب کتنے نامرد ہو جائیں گے؟ بہرحال تو بات یہ کر رہے تھے، ہم سب کو اس کا چسکا پڑ گیا ہے۔ وہ ٹی وی کا ریموٹ سے چینج کرتے رہتے ہیں، کچھ اوریا مقبول جان کو سنیں گے، نہیں تو ڈاکٹر شاہد کو سن لیں گے، اس کے بعد اس سے بچیں گے تو جاوید چودھری پہ آ کے اٹکیں گے، اس سے نکلیں گے تو مبشر لقمان پہ آ جائیں گے، اس سے نکلیں گے تو حامد میر یا کسی اور کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ سب چھابڑی والے ہیں، یہ سب کے سب ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے الفاظ کو بیچ رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ کوئی مصیبت پڑ گئی ہے تو آپ آئیں، 2-3 سموسے کھائیں اور آگے چلے جائیں۔ نہیں، ہم پوری ریڑھی کھا جاتے ہیں۔ ہم 2 گھنٹے تک بالکل ٹکٹکی باندھ کے یوں کر کے بیٹھ کے ان کے شو دیکھتے رہتے ہیں، اور تمام کام کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سوچ کا ہیضہ ہو جاتا ہے، ہم ذہنی بیمار بن جاتے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج اور اپاہج ہو جاتے ہیں، ہماری روح کی موت آ جاتی ہے ان اسپائسز کے چکر میں، اور پھر ہم کسی بھی کام کے نہیں رہتے۔ خدا کے واسطے ان کے اندر بالکل اسی طرح ان کو ٹریٹ کریں جس طرح آپ چھابڑی والوں کو اور باقی پیشہ وروں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا، یہ ایکٹر ایکٹریسز کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں اداکاروں کی طرح، آپ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کو آرٹ آتا ہے ڈانس کروانے کا، چیزیں بیچنے کا، واو فیکٹر کریٹ کرنے کا، تالیاں بجوانے کا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے ماہر ہیں، لیکن زندگی بھائی ایسے نہیں بدلتی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دھوم دیکھ کے پروفیشنل چوری کو اپنا کیریئر بنا لیا ہو، یا گجنی دیکھ کے باڈی بلڈنگ شروع کر دی ہو، یا فاسٹ اینڈ فیوریس دیکھ کے گاڑی تیز چلانا انہوں نے سیکھ لی ہو، یا پی کے دیکھ کے کوئی سائنسدان بن گئے ہو۔ ہاں، وہ مووی بڑی اچھی ہوتی ہے، 3 گھنٹے آپ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کے بالکل ایک دم ہو کے نا سدھ باندھ کے آپ وہ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتہ آپ کو یاد رہتی ہے، بس زندگی پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ تمام جو موٹیویشن اسپیچز ہمارے پاس ہیں، جتنی بھی ہم لوگ لائف چینجنگ ٹریننگز اور ورکشاپس کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری انٹرٹینمنٹ کے لیے تو بہت اچھی ہیں۔ زندگی میں اگر تبدیلی لے کر آنی ہے تو اس کا راستہ بھائی کوئی اور ہے، اس کا راستہ یہ والا نہیں ہے۔ مشکل باتیں ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ آج نہیں تو کسی نہ کسی دن ضرور سمجھ جائیں گے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔